سورۃ البقرہ کے 28ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 12واں رکوع ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، عرب کے لوگ یہود و مجوس کی طرح حائضہ عورتوں سے کمال نفرت کرتے تھے۔ ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارا نہ تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا، ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ اور نصارہ اس کے برعکس حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ بڑی محبت سے مشغول ہوتے تھے اور اختلاط میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور افراط و تفرید کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی اور بتا دیا گیا کہ حالت حیض میں عورتوں سے مجامعت ممنوع ہے۔ The 28th ruku of Surah Al-Baqarah begins here, and this is the 12th ruku of the second juz. The background of revelation of this verse is that the Arabs, like the Jews and Magians, had an extreme aversion towards women during menstruation. They would not tolerate eating or drinking with them or living in the same house. Their attitude became so extreme that they even considered looking at them or speaking to them forbidden. The Christians, on the other hand, were the opposite. During the days of menstruation, they would remain very affectionate and intimate with their women and would go to great extremes in this regard. The Muslims asked the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam about the ruling concerning menstruation. This verse of the Quran was then revealed, teaching moderation and directing people away from both excess and deficiency. It clarified that intercourse with women during menstruation is prohibited. ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے لوگ حیض کا حکم پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے وہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے قربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور ستھروں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. And they ask you about menstruation. Say, it is impurity, so stay away from women during the days of menstruation, and do not go near them until they are clean. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. When they are completely pure, go to them for physical relations as Allah has commanded you. Indeed, Allah loves those who repent sincerely and those who are exceedingly pure. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور کثرت سے توبہ کرے۔ ابن ماجہ شریف میں کتاب الزہد میں باب ذکر توبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له،
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ شریف کتاب الزہد باب ذکر توبہ ہی میں یہ حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء، اگر تم گناہ کرو اور تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی زمین و آسمان کو بھر دیں، اتنے گناہ ہوں، ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو، لتاب علیکم، تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ Here it is stated that Allah subhanahu wa ta'ala loves those who frequently repent. A person should repeatedly turn to Allah subhanahu wa ta'ala in repentance and should repent abundantly. In Sunan Ibn Majah, there is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the one who repents from sin is like one who did not commit the sin. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Again, there is another hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Sunan Ibn Majah. It is reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, even if you were to commit sins until your sins reached the sky, and then you seek repentance, then Allah subhanahu wa ta'ala will accept your repentance. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ کرنے کے کچھ شرائط ہیں۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے، اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اس وقت پختہ ارادہ یہ ہو کہ اب میں زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو جب وہ اس طرح سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جتنے گناہ نامہ اعمال میں لکھے تھے اس کی جگہ پر اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ اس نے توبہ کر لی، پھر گناہوں سے تائب ہو گیا، ایک پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی چاہیے کہ بار بار توبہ کرے، خاص طور پر جب وہ گناہ یاد آ جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرے، توبہ کی کثرت کرے، یہاں تک کہ اگر وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جائے، گناہوں سے محفوظ ہو جائے، متقی پرہیزگار بھی ہو جائے، پھر بھی توبہ کی کثرت کرے کہ توبہ کی کثرت سے اس کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے، ویحب المتطہرین، اور ستھرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ Remember that repentance has certain conditions. The first being that one accepts the sin as a sin and is remorseful. The second condition is that the person makes a firm intention not to do the sin again. If these conditions are met, then inshallah their sins will be forgiven and instead will be converted into good deeds. Even after doing tawbah once, one should continuously repent from sins throughout their life. Every time they remember their sins, they should repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Even if they reach the rank of wilayah and are very righteous, even then they should seek repentance in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, as it is a means of their rank increasing further. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے توبہ فرماتے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، تو استغفار کرنا خود اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں نیک لوگوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ دن بھر میں کثرت سے توبہ کرو۔ صبح جب اٹھیں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، جب سونے لگے تو استغفار کریں، جب یاد آئے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما، اے اللہ جو خطائیں جان بوجھ کر ہوئیں، جو انجانے میں ہوئی بخش دے۔ اس طرح کے کلمات زبان پر جاری رہیں تو اللہ کا ذکر ہوگا، استغفار کی برکتیں ملیں گی، اور
दुनिया और आखिरत की नेमतों से हम मालामाल होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। The Prophet ﷺ used to continuously seek forgiveness, and the Prophet ﷺ himself said that he ﷺ seeks forgiveness 70 times a day, and in one narration 100 times a day. Although he ﷺ was ma'asum, it was impossible for him to sin. He ﷺ was the leader of those who are ma'asum. But even then, the Prophet ﷺ used to seek forgiveness continuously. Therefore, seeking forgiveness is itself a form of remembering Allah subhanahu wa ta'ala, and righteous people experience spiritual pleasure in it. The Prophet ﷺ taught us that we should repent frequently throughout the day. When we wake up in the morning, we should seek forgiveness. When we are about to sleep, we should seek forgiveness in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever we remember throughout the day, we should say astaghfirullah and seek forgiveness in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. If such words continuously remain upon our tongues, it will constitute the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, and we will receive blessings and our ranks will increase. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon this. Ameen.